فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے زیر مطالعہ جو کتاب موجود ہے اس کا نام ہے طرز عقائد، اور اس کا 31واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی، اور ترجمہ کیا ہے سمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں صفحہ نمبر 353 پر، اور یہاں سے 55واں درس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور اس کا عنوان ہے ایمان اور عمل کا آپس میں رابطہ۔ مقدمہ۔ ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ابدی سعادت و شقاوت کا اصل سبب ایمان اور کفر ہے، اور مستحکم ایمان ہمیشہ کی خوشبختی کی ضمانت ہے۔ ہر چند ممکن ہے کہ گناہوں کا ارتکاب محدود عذاب کا باعث بن جائے، اور دوسری طرف مستحکم کفر ہمیشہ کی بدبختی کا سبب ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نیک کام آخرت کی سعادت کا سبب نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ضمن میں اشارہ کرتے ہیں چلیں کہ ایمان اور کفر میں شدت اور ذوق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اور ممکن ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے، اور اسی طرح نیک کام انجام دینا کفر کی بنیادوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور ممکن ہے کہ ایمان کے لیے راہ ہموار کر دے۔ اس مقام پر ایمان اور عمل کے درمیان رابطے کے سوال کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس درس میں سوال کے جواب کو بیان کریں گے۔ ایمان کا عمل سے رابطہ۔ گزشتہ بیانات سے واضح ہو چکا ہے کہ ایمان ایک قلبی اور نفسانی حالت کا نام ہے جو علم و دانش کی وجہ سے مزید تقویت پاتے ہیں، اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ با ایمان انسان اجمالی طور سے ان چیزوں کے لوازم پر جن پر ایمان رکھتا ہے عمل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس بنا پر وہ شخص جو کسی حقیقت سے آشنا ہے لیکن اس کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے لوازمات پر عمل نہیں کرے گا، وہ ہرگز ایمان نہیں رکھ سکتا، یہاں تک کہ اگر عمل کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو جائے تب بھی جانے کہ وہ ایمان نہیں لایا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، ترجمہ: یہ بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ اسلام لے آئے ہیں۔ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، لیکن حقیقی ایمان کے بھی کچھ مراتب ہیں، اور ایسا نہیں ہے ایمان کے ہر مرتبے کا لازمہ یہ ہو کہ اس سے مربوط تمام وظائف انجام دیے جائیں، اور ممکن ہے کہ شہوانی یا غضبی دباؤ کمزور ایمان رکھنے والے انسان کو گناہ کے ارتکاب پر مجبور کر دے، لیکن اس طرح نہیں کہ وہ ہمیشہ گناہوں میں ملوث رہے اور تمام لوازمات کی مخالفت کرتا رہے۔ البتہ جتنا زیادہ ایمان میں استحکام پایا جائے گا اور جتنا زیادہ کامل ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے مناسب اعمال کو انجام دینے میں اثر رکھے گا۔
خلاصہ یہ ہے کہ ایمان ذاتی اور فطری طور سے اپنے لوازمات اور متعلقات پر عمل کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اور یہی تاثیر کی مقدار کا تقاضا بھی اس کی شدت و ذوق سے وابستہ ہے، اور بالآخر انسان کا فیصلہ اور ارادہ ہی ہے جو کسی کام کو انجام دینے یا ترک کرنے کو متعین کرتا ہے۔ عمل کا ایمان سے رابطہ۔ انسان کا اختیاری عمل یا تو مناسب اور ایمان کے ساتھ ہوگا یا غیر مناسب اور ایمان کے خلاف ہوگا۔ پہلی صورت میں ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور دل کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں ایمان کمزور اور انسان کا قلب تاریک ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر وہ اعمال صالح جو ایک مومن کے ذریعے انجام پاتے ہیں، باوجود یہ کہ یہ اس کے ایمان سے کسب فیض کرتے ہیں، مگر اس کی قوت ایمان اور ثابت قدمی میں اضافہ کرتے ہیں اور بہت سارے نیک کام کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، اور اس آیت شریفہ کے ذریعے تکامل ایمان میں عمل صالح کی تاثیر کو ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ترجمہ: پاکیزہ کلمات اور اچھے اعتقادات اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں اور عمل صالح انہیں بلند کرتا ہے، اور اسی طرح متعدد آیتوں میں نیک اعمال انجام دینے والوں کے ایمان میں زیادتی اور نور و ہدایت میں اضافے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر مقتضائے میم قاف تے مقتضائے میم قاف تے ضاد الف حمزہ بڑھیے ایمان کے ساتھ ساتھ مخالف سبب اور محرک وجود میں آ جائے اور غیر مناسب عمل انجام دینے کا سبب بن جائے، اور اس شخص کا ایمان اتنا مستحکم نہ ہو جو اسے غیر شائستہ عمل سے روک سکے، تو اس کا ایمان کمزوری کی طرف مائل ہو جائے گا اور گناہ کے دوبارہ انجام دینے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا، اور اگر یہ حالت اسی طرح باقی رہ گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اصل ایمان کو زوال کی طرف جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا اور معاذاللہ اس کو کفر اور نفاق میں تبدیل کر دے گا۔ ریفرنس کے لیے حجرات آیت نمبر 14، فاتر آیت نمبر 10۔ قرآن مجید ان افراد کے بارے میں جو نفاق کا شکار ہو گئے ہیں فرماتا ہے۔ ترجمہ: چونکہ ان لوگوں نے خدا سے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولے، لہذا خدا نے ان کے دلوں میں نفاق کو داخل کر دیا ہے، اس دن تک جس دن یہ لوگ خدا سے ملاقات کریں گے، اور یہ ارشاد ہو رہا ہے۔ ترجمہ: اور اس وقت ان لوگوں کا انجام جو بدترین گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے یہ ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیات کو جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑایا، اور اسی طرح دوسری متعدد آیتوں میں گناہگاروں کے کفر اور تاریکی قلب اور سنگ دلی میں اضافے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نتیجہ: ایمان اور عمل کے آپس کے رابطے کو دیکھتے ہوئے اور انسان کی سعادت میں ان دونوں کے کردار کی طرف توجہ کرتے ہوئے انسان کی سعادت مندانہ حیات کو ایک درخت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے خداوند عالم کی وحدانیت اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں اور اس کے پیغامات اور روز قیامت پر ایمان رکھنا گویا اس درخت کی جڑ کو تشکیل دیتا ہے، اور ایمان کے لوازمات پر عمل کرنے کا فیصلہ اس کے تنا کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو بغیر کسی واسطے کے جڑ سے اگتا ہے، اور وہ شائستہ اور مناسب اعمال کو کہ جو ریشہ ایمان سے مترشح ہوتے ہیں اس کی شاخ و برگ کی طرح ہے، اور ابدی سعادت اس درخت کا پھل ہے۔ اگر جڑ کا وجود نہ ہو تو تنا اور شاخ و برگ وجود میں نہیں آ سکتے اور میوہ بھی نہیں آ سکتا، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے جڑ کے وجود سے
مناسب شاخ و برگ اور بہترین پھلوں کا ہونا لازم ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے درخت فضا اور زمین کی ناسازگاری اور مختلف آفتوں کی وجہ سے مرجھا جاتے ہیں اور اس میں مناسب شاخ و برگ نہیں اگ پاتے۔ اسی صورت میں وہ درخت نہ صرف یہ کہ قاطع خواہ پھل نہیں دیتا بلکہ خشک ہو جاتا ہے، اور بہت ممکن ہے اس درخت کی شاخ یا تنا یا اس کی جڑوں میں قلم پیوند لگائی جاتی ہے، ان سے دوسرے آثار ظاہر ہوں اور ممکن ہے اتفاقاً وہ پیوند قلم کسی دوسرے درخت میں تبدیل ہو جائے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ایمان کفر میں تبدیل ہو جائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایمان کو ایسے امور کے ذریعے یاد کیا گیا ہے جو سعادت انسانی کا اصلی سبب ہے، لیکن اس سبب کا اثر اعمال صالح کے ذریعے لازم غذاؤں کے مکمل جذب ہو جانے پر مشروط موقوف ہے، اور گناہوں سے پرہیز کے ذریعے اس کے نقصان دہ امور کو دور کرنے اور آفتوں کو ختم کرنے پر موقوف ہے، اور واجبات کا ترک کرنا اور محرمات کا ارتکاب کرنا ایمان کی جڑوں کو کمزور بناتا ہے اور کبھی کبھی ایمان کے درخت کو خشک کر دیتا ہے، جس طرح غلط عقائد کے پیوند اس کی حقیقت میں تبدیلی کا باعث بن جاتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے اس بنا پر کہ ضمیر فاعل العمل الصالح کی طرف اور ضمیر مفعول الکلام مطیب کی طرف پلٹتی ہے، آل عمران 173، انفال 2، توبہ 249، 124، کہف 13، مریم 76، احزاب 22، محمد 27، مدثر 31، توبہ 77، روم 10، بقرہ 10، آل عمران 90، نساء 137، مائدہ 68، توبہ 37، اسراء 60، 82، صف 5، نوح 24، ابراہیم 24-27۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، نیک اعمال میں ایمان کا کیا اثر ہے، وضاحت کیجیے۔ نمبر 2، نیک اور برے اعمال کا ایمان کی قوت اور کمزوری میں کیا اثر ہے، شرح کیجیے۔ نمبر 3، ایمان اور عمل کے آپس کے روابط اور ان دونوں کا انسان کی سعادت سے کیا رابطہ ہے، بیان کیجیے۔ اور سامعین، یہاں پہ 55واں درس اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں 56ویں درس کی طرف۔ مقدمہ۔ بعض ایسے افراد جو اسلامی ثقافت سے کافی حد تک مانوس نہیں ہیں اور آگاہی نہیں رکھتے اور اپنے ظاہری اور سطحی معیار کی بنا پر انسانی رفتار و اعمال کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں، نیز محرک و فاعل کی نیت کی اہمیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے اور بتعبیر دیگر حسن فعلی کے مقابلے میں حسن فعلی کو اہمیت نہیں دیتے، یا دوسروں کی دنیاوی زندگی میں آسائش و آرام کے حوالے سے میسر ہونے کو معیار و قدر و قیمت سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت سارے اسلامی عقائد اور معارف کی تحقیق اور اس کو سمجھنے میں گمراہی سے دوچار ہو جاتے ہیں، یا اس حقیقت کو سمجھنے اور بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ من جملہ ایمان کا اثر اور اس کا اعمال صالح سے رابطہ اور کفر شرک کا تباہ کن کردار اور بعض چھوٹے اور کم مدت اعمال کو بڑی
اور بڑے اور طولانی مدت اعمال پر فوقیت برتری کے سلسلے میں کج فکری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایسا تصور کرتے ہیں وہ بڑے ایجادات کے مالک افراد جنہوں نے دوسروں کے لیے آسائش و آرام کے اسباب فراہم کیے ہیں، یا وہ حریت پسند افراد جنہوں نے اپنی ملت کی آزادی کی راہ میں جنگ و جدال کا سامنا کیا ہے، ان کو آخرت میں بلند و بالا مقام ملنا چاہیے، ہر چند کہ وہ خدا اور قیامت پر ایمان نہ رکھتے رہے ہوں۔ اور کبھی کبھی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اسی دنیا میں انسانی قدر و قیمت اور زحمت کرنے والوں اور محنت کشوں کی آخری کامیابی پر ایمان رکھنے ہی کو انسانی سعادت کے ساتھ ایمان کی ضرورت بتاتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ خدا کے مفہوم کو بھی ایک قیمتی مفہوم اور اخلاقی موازین کے مطابق رقم کرتے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ درسوں میں جو بیان ہوا اس کی روشنی میں ایسی گفتگو اور ایسے خیالات کی خطا اور کمزوری کو بھی پہچانا جا سکتا ہے، لیکن اس موجودہ زمانے میں ایسے افکار کی نشر و اشاعت اور آئندہ کی نسل کے لیے جو خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ البتہ اچھے مسائل پر ایک جامع اور مفید گفتگو کرنے کے لیے وسیع زمانہ اور سازگار حالات درکار ہیں۔ اس لیے اس مقام پر ان مسائل کے عقیدتی پہلو کو دیکھتے ہوئے اور اس کتاب کی مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے صرف بنیادی ترین مسائل کو بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ انسان کا حقیقی کمال۔ اگر ہم سیب کے درخت کو ایک بغیر پھل کے درخت کے ساتھ تصور کریں اور دونوں کا مقابلہ کریں تو سیب کے درخت کو بے پھل درخت سے زیادہ قیمتی شمار کریں گے، اور یہ فیصلہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ انسان پھلدار درخت سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ پھلدار درخت کا وجود بے پھل درخت سے زیادہ کامل ہے اور اس کے آثار بھی اس سے زیادہ ہیں، اس لیے اس کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن اگر یہی سیب کا درخت اگر کسی آفت کا شکار ہو جائے یا اس کو کوئی مرض لاحق ہو جائے اور اس کی نشو و نما رک جائے تو یہ اپنے قدر و قیمت کھو دے گا، اور ممکن ہے کہ اس کی گندگی اور دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بن جائے۔ انسان کا بھی دوسرے تمام جانوروں کے مقابلے میں یہی حکم ہے، اور اس صورت میں جب وہ اپنے لائق اور مناسب کمال تک پہنچ جائے اور اس کے وجود سے اس کی فطرت کے مطابق آثار ظاہر ہونے لگیں تو گویا وہ انسان جانوروں سے زیادہ قدر و قیمت کا حامل ہے۔ لیکن اگر آفت و گمراہی کا شکار ہو جائے تو ممکن ہے کہ دوسرے سارے جانوروں سے بھی پستر اور نقصان دہ ہو جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے کہ بعض انسان سارے حیوانات سے بھی برے ہیں اور چوپایوں سے زیادہ گمراہ ہیں۔ دوسری طرف اگر کسی نے سیب کے درخت کو صرف پھول کھلنے اور غنچہ کھلنے تک ہی دیکھا ہو تو وہ گمان کرے گا کہ اس کی ترقی اور پھول پھلنے کی آخری حد یہی ہے، اور اب اس سے زیادہ کمال اس میں نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح جنہوں نے صرف انسان سے متوسط کمالات کا مشاہدہ کیا ہے اور انسان کے آخری کمال اور اس کی حقیقت کو نہیں درک کر سکتے، اور صرف وہی لوگ انسان کی واقعی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس کے کمال کی آخری منزل کو پہچانتے ہیں۔ لیکن انسان کے آخری کمال اس کا کمال مادی نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انسان کی انسانیت کا تعلق ملکوتی روح سے ہے، اور انسان تکامل بھی در حقیقت وہی روح کا تکامل ہے جو اپنی اختیاری کارکردگی سے حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ قلبی اور اندرونی کارکردگی ہو یا بیرونی اور اعضاء و جوارے کی مدد سے حاصل ہونے والی کارکردگی، اور ایسے کمال کا اندازہ کسی حسی تجربات اور پیمانے کے ذریعے نہیں لگایا جا سکتا، لہذا اس تک پہنچنے کے لیے آزمائشی وسائل کا سہارا
نہیں لیا جا سکتا، بس جو خود کمال تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کو علم، حضوری اور قلبی مشاہدے کے ذریعے نہیں پا سکتا، اس کو چاہیے کہ اس کمال تک پہنچنے کے لیے عقلی دلیل یا وحی پروردگار اور آسمانی کتابوں کا سہارا لے۔ لیکن وحی خداوند عالم اور قرآنی ارشادات اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے نورانی بیانات کے لحاظ سے کسی بھی شک و تردید کا مقام نہیں ہے کہ انسان کا آخری کمال اسی کے وجود کا ایک مرتبہ و مقام ہے کہ جس کی طرف تقرب الہی کے عنوان سے اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کمال کے آثار رضائے پروردگار اور ابدی نعمتیں ہیں جو آخرت میں ظاہر ہوں گی، اور اس جد تک پہنچنے کا کلی راستہ خدا پرستی اور تقویٰ ہے کہ جو تمام انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام حالات میں شامل ہے۔ لیکن عقلی نقطہ نظر سے اس موضوع کے لیے پیچیدہ ترین دلیلوں کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ جس کے لیے کافی حد تک فلسفی مقدمہ اور تمہید کی ضرورت ہے، لیکن ہم یہاں بہت آسان گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے سورہ انفال 22، سورہ اعراف 179۔ عقلی بیان۔ انسان فطری طور سے لامحدود کمالات کا خواہاں ہے۔ علم اور قدرت ان کمالات کو ظاہر کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، اور ایسے کمال تک پہنچنا ہی لامحدود لذتوں اور ہمیشہ کی سعادتوں کا سبب ہے، اور اس وقت یہ کمال انسان کے لیے میسر ہوتا ہے کہ جب انسان علم و قدرت کے لامحدود سرچشمے اور کمال مطلق حقیقی یعنی خداوند عالم سے وابستہ ہو جائے، اور اسی رابطے کو قرب خداوندی کا نام دیا جاتا ہے۔ جس انسان کا حقیقی کمال، جو اس کا مقصد خلقت ہے، خداوند عالم کے تقرب اور اس سے رابطے کے زیر سایہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ انسان جو اس کمال کے سب سے کم اور پست مرتبے کو بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، یعنی جو شخص ضعیف ترین ایمان کا حامل بھی نہیں ہے، اور وہ اس درخت کے مانند ہے جو ابھی پھل دینے نہیں لگا۔ اگر ایسا درخت کسی آفت سماوی یا روگ و مرض کی وجہ سے پھل کی صلاحیت کو کھو دے تو اس کی منزلت بے پھل درخت سے بھی زیادہ گر جائے گی۔ اس بنا پر کمال اور انسانی سعادت میں ایمان کے کردار کی اہمیت اس لحاظ سے انسان کے روح کی اصل خصوصیت خداوند عالم سے علم و آگاہی اور اختیار کا ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے، اور بغیر اس رابطے کے مناسب کمال اور اس کے آثار سے محروم ہو جائے گا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ انسان کی انسانیت کا وجود نہیں ہو سکتا، اور اگر انسان برے اختیارات کے ذریعے ایسی بلند صلاحیتوں کو برباد کر دے تو گویا اس نے اپنے اوپر بدترین ظلم کیا اور ابدی سزا کا مستحق ہوگا۔ اور قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے۔ ترجمہ: بے شک خدا کے نزدیک جانوروں میں کفار سب سے بدتر ہیں۔ بس وہ ایمان نہیں لائے۔ خلاصہ یہ کہ ایمان اور کفر میں سے ہر ایک انسان کے لیے سعادت و کمال کی طرف ترقی کی حرکت یا عذاب و بدبختی کی طرف تنزلی کی حرکت کو معین کرتا ہے، اور ان میں سے جو بعد میں ہوگا وہی آخری اور عاقبت ساز اثر رکھے گا۔ آخرت کی اچھائی یا برائی اسی کے قصے میں ہے۔ خواہش، محرک اور نیت کا کردار مذکورہ اثر کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے اختیاری کاموں کی حقیقی قدر و قیمت تب معلوم ہوگی جب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ انسان کو حقیقی کمال یعنی قرب پروردگار تک پہنچانے میں کتنا اثر رکھتی ہے۔ اگرچہ بہت سے اعمال کسی نہ کسی طرح چاہے بعض امور کا سہارا لے کر ہی صحیح دوسروں کے
तकामुल और तरक्की के लिए राह हमवार करते हैं तो वो अच्छाई और फजीलत से मुनसिब किए जाते हैं, लेकिन फ़ाइल की अबदी सआदत में इनकी तासीर इस असर के ऊपर मौकूफ़ है। रूह के तकामुल और में अमाल ने असर छोड़ा था। दूसरी जानिब से अगर देखा जाए तो खारिज अफ़ाल का फ़ाइल की रूह से जो इर्तिबात है वो इरादे के ज़रिए हासिल होता है कि ये काम इसके बग़ैर वास्ते के है, और काम का इरादा मकसद और नतीजे की मोहब्बत और शौक़ और रुझान की बिना पर वजूद में आता है, और इसी का नाम ख्वाहिश और सबब है जो रूह के अंदर मकसद की तरफ बढ़ने के लिए एक हरकत पैदा करता है और काम के इरादे की शक्ल मुजस्सम होकर ज़ाहिर होता है। बस इरादी काम की कद्र कीमत ख्वाहिश सबब और फ़ाइल की नियत के ताबे है, और काम के हुस्न का बगैर फ़ाइल के हुस्न के रूह और सआदत अबदी के तकामुल में कोई असर नहीं है। और यही दलील है कि जो काम मादी और दीनी असबाब और ख्वाहिशात की बिना पर अंजाम पाते हैं वो अबदी सआदत को कोई असर नहीं रखते, और अगर इज्तिमाई और मुआशरे के सबसे बड़ी खिदमत भी रिया, दिखावे या खुद नुमाई के लिए हो तो फ़ाइल को इसका एक ज़र्रा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, बल्कि मुमकिन है कि इसके लिए नुकसान और रूही इन्हितात का बाइस बन जाए। इसलिए कुरान करीम आखिरत की सआदत में अमाल स्वाले की तासीर को ईमान और क़स्द, क़ुर्बत, इरादा, वजुल्ला, यहाँ पे ये आयत लिखी हुई है जिसका तर्जुमा है इरादा वजुल्ला वब्तिगाए मर्ज़ातिल्लाह पर मशरूत और मौक़ूफ़ जाना है। हासिल कलाम ये है कि नेक काम दूसरों की खिदमत करने में मुनहसर नहीं है। दूसरा ये कि दूसरों की खिदमत करना भी इनफरादी इबादत की तरह सआदत अबदी और उखरवी तकामुल और तरक्की में इस वक्त मौसर होगी कि जब खुदाई ख्वाहिशात और आरज़ुओं से वाबस्ता हो। रेफरेंस के लिए ज़्यादा तफसील मालूम करने के लिए मौलिफ की किताब खुशनासी बराई खुशसाजी की तरफ रजू करें और सूरह अनफाल 55। सवाल नंबर 1, हर शय की हकीकी कद्र कीमत किस चीज़ में है? सवाल नंबर 2, इंसान के आखिरी कमाल को कैसे पहचाना जा सकता है? नंबर 3, साबित कीजिए कि इंसान का आखिरी कमाल सिर्फ इर्तिबात और तक़र्रुब खुदा के ज़ेरे साया ही हासिल हो सकता है। नंबर 4, साबित कीजिए कि नेक कामों की तासीर इंसान की अबदी सआदत में इलाही मकसद और मुराद पर मौकूफ़ है। यहाँ रेफरेंस के लिए सूरह बकरा 246, निसा 38, 142, अनफाल 47, माऊन 6, निसा 124, नहल 97, असरा 19, ताहा 112, अंबिया 94, गाफिर 40, अनाम 52, कहफ 28, रोम 38, बकरा 265, 207। और सामईन कराम, यहाँ पे जो है इस दर्स का इख्तिताम हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह दोबारा हाजिर होंगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।